واہ واہ پہ ہے علی قسم خدا کی جس دن اسٹیج داد دینا شروع کر دیا واہ 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 مجمع میں بیٹھا گونگا بھی سبحان اللہ بول رہا ہے۔ واہ 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 محراب پہ علی ہے تو منبر پہ ہے علی کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ ہے علی تو ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی۔ واہ 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 میں واہ تعریف کر رہا ہوں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہی شعر کا مزہ لیتے ہیں باقی سب کی سمجھ میں شاعری آتی نہیں ہے۔ محراب پہ علی ہے تو منبر پہ ہے علی کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ ہے علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی تو سلمان میں علی ہے بوزر میں ہے علی کرنال کی زمین کے قلندر میں ہے علی تو ہم جہاں علی ملیں گے ندامت بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہاں میں جائے واہ 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 علی ملیں گے ہر جا علی ملیں گے ندامت بچائیے ہر جا علی ملیں گے ندامت بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں واہ واہ بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے جہنم میں جائیے کیونکہ علی ہر جگہ ہے سوائے جہنم چھوڑ کر اور منافق کہیں نہیں ہے سوائے جہنم ہر جا علی ملیں گے ندامت بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے اب چار مثال اور پڑھ رہا ہوں کیونکہ آج موقع ملا ہے مجھے اپنا شعر اچھے مجمع میں اچھے لوگوں کے بیچ میں اچھی جگہ پر پڑھنے کا کیا بات حضور آپ کی دعا مل جائے آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی افطار میں 1.5-2 گھنٹہ باقی ہے 5 منٹ باقی ہوتا ہے اس لیے آپ کا مسکرانا بہت ضروری ہے آپ کے چہرے سے نکلنے والے تبسم کے شعاؤں کی خیرات لے کر 4 مثالیں پڑھ رہا ہوں کہ یہ فاطمہ زہرا کے دلگیر کا سجدہ ہے واہ 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 یہ فاطمہ زہرا کے دلگیر کا سجدہ ہے ظلمت کے مقابل میں تنویر کا سجدہ ہے یہ فاطمہ زہرا کے دلگیر کا سجدہ ہے ظلمت کے مقابل میں تنویر کا سجدہ ہے تو حیرت میں فرشتے ہیں یہ دیکھ کے کربل میں تیروں کے مسلح پر شبیر کا سجدہ ہے حیرت میں فرشتے ہیں یہ دیکھ کے کربل میں تیروں کے مسلح پر شبیر کا سجدہ ہے یہ فاطمہ زہرا کے دلگیر کا سجدہ ہے حضور صاحب سجادہ کی آمد ہو رہی ہے آپ حضرات اپنی اپنی آنکھوں کو فرش نقرار کریں نگاہوں کو آپ لوگ ادب کی فرش بنا دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سجادگان حضرات سجادگان علیہ بقایا تیرو مردن حضور حضرت سید شعیب العلی اللہ کی بقائی حضور حضرت سید شاہ لائق ناظم صفوی صاحب کی مدد اللہ نورانی حضور حضرت علامہ حسن صفوی صاحب کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بھیا صاحب کے اشارے اپنوں پر یہ پروگرام 15 منٹ پہلے ختم ہو چکا تھا کیونکہ بھیا کے آنے میں کوئی مصلحت تھی اس لیے بھیا ہم لوگوں نے جان پروگرام کو تھوڑا اور آگے کھینچ دیا حضرت علامہ اعجاز احمد صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے اور حضرت کا حکم تھا کہ حضور حضرت سید نظام اشرف صاحب کی مفتی حماد صاحب کی ایک کوئی بڑا پروگرام میں نے نظم پڑھی تھی تو کہا تھا بھیا تشریف لے آئے جو نظم پڑھ دینا بھیا آنے کی اجازت تو 1 سے 1.5 منٹ شعر پڑھ دیتا ہوں شکیل بھائی میرے بعد آپ ہی کو مائک پہ آنا ہے اور آپ کے آنے کے بعد جو ماحول بنے گا اس میں میرا بھی یوگدان ہوگا لہٰذا آپ کو زیادہ توجہ سے سننا شعر پڑھ رہا ہوں کہ رات اللہ سے میں نے بھی دعا مانگی ہے رات اللہ سے میں نے بھی دعا مانگی ہے جس میں ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے اور وہ چیز نہ دولت نہ مکان ہے نہ محل تاج مانگا ہے نہ دستار و قبا مانگی ہے نہ تو قدموں کی تلے فرش گہر مانگا ہے اور نہ سر پر کلہے بالے ہما مانگی ہے ہم سفر کوئی نہ کچھ زیادہ مانگا ہے نہ صدائے جرس و بانگے گنا مانگی ہے نہ سکندر کی طرح فتح کا پرچم مانگا اور نہ مانند خضر عمر بقا مانگی ہے کوئی عہدہ نہ وزارت نہ حکومت مانگی نہ کسی خدمت قومی کی جزا مانگی ہے تو مرکزہ مانگا نہ ساقی نہ گلستان نہ بہار جامو ساگر نہ میں ہوش ربا مانگی ہے
تو موسم کوئی شاداب و حسی مانگا ہے، دل کے امراض کی خاطر نہ شفا مانگی ہے، مانگی نہ طاؤس نہ بربط نہ رباب، نہ کوئی مطرب شیریں نوا مانگی ہے، تو تم کے حیران ہوئے جاتے ہیں اہل محفل، آخرش کون سی پاگل نے دعا مانگی ہے، تو تم کے حیران ہوئے جاتے ہیں اہل محفل، آخرش کون سی پاگل نے دعا مانگی ہے، تو آ تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحری، سب سے پیاری مجھے کیا چیز ہے، کیا مانگی ہے، تو وہ سراپائے کرم گنبد خضرا کے مکی، ان کے نالین میں مرنے کی دعا، گنبد خضرا کے مکی، ان کے نالین میں مرنے کی دعا مانگی ہے۔ آج پر محترم شکیل اشرفی کا سادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضور کا میں بیان بیان کرنا لیکن آپ کو اپنے مطابق میں اپنا عمل کرتا ہوں، پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ وسلم۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اسی کرموں کی بدولت بڑا ہوں، اور ان کے ٹکڑوں سے اعجاز پا کر پا کر ان کے ٹکڑوں سے اعجاز پا کر ان کے ٹکڑوں سے اعجاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعجاز پا کر ان کے ٹکڑوں سے اعجاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گی، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، جو گناہوں کو سمیٹے ہوئے ہیں جو گناہوں کو سمیٹے ہوئے ہیں، جو گناہوں کو سمیٹے ہوئے ہیں، جو گناہوں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ارے ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں، جو گناہوں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں
کچھ نہیں ہوں، اس قدر کی بدولت ہوں. یہ شعر بطور خاص بہادر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ دیکھنے والا مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنے والا مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا اگر دیکھو کہ کسی کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کسی کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کسی کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کسی کے دامن سے وابستہ ہوں میں. ارے کون والی ہے کس کا گدا ہوں، کسی کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کسی کے دامن سے. دیکھنے والا مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا دیکھو کہ کسی کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کسی کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کسی کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کسی کے دامن سے وابستہ ہوں میں. ارے کون والی ہے کسی کا گدا ہوں، کسی کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کسی کا گدا ہوں. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. یہ بھی شعر میں حاضر کرتا ہوں محمد سے پوچھا کریں. یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں نہ اپنی زبانی، یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں نہ اپنی زبانی. بن کہے میری لاج رکھ لو، بن کہے میری لاج رکھ لو، ایسے سکتی ہوئی التجا ہوں، ان کے قدموں سے ان کے ٹکڑوں سے جاذبہ کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. اور یہ بھی شعر بطور خاص آخری شعر کی صورت میں پڑھتا ہوں. تمام مشائخ کی دعا لیتے ہیں، بالخصوص حضور جو مجھے ان کا سایہ ہمیشہ اس روح کے دادے قائم و دائم فرمائے. کہ دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، کہ سرندہ سے اٹھتا نہیں ہے، سرندہ سے اٹھتا نہیں ہے. جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، سرندہ سے اٹھتا نہیں ہے. جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں. لیکن مجھے حکم ہے کہ مجھے حضور فرائی صاحب کی جو نعتیں پاک مجھے حضور سید انور رحمان جیلانی صاحب نے سینے میں لگا میں کہا کہ دادا کی ضرور سننا چاہیے. اور یہ کرم ہے اس کلام کا
لگ بھگ جتنی خانقاہوں میں وہاں پہنچا ہوں پڑھ کر شریف حاصل ہوا ہوں. میں مطلب پڑھتا ہوں اس کلام کا محبتوں سے ملازہ کرے مادری زبان میں ہمارے اپنے شہر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرماتے ہیں محبتوں سے ملازہ کرے. آپ مشکل پڑھیں اللہم صلی اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد عليه ستلے وہ پتیاں بڑی پترا ہار تمہیں تو پکاروں آ جاؤ دن پکاروں آ جاؤ سرکار ہمارے تمہیں تو کہ مکی مدنی کیوں پاپ کی گٹری شیش دھڑی ہے لاج موری دات تو ہے لاج موری دات تو من چرنا لاج کدھر چھوڑ بنائی جائے گا ارے پپتا پڑی کر دو سب پتا ہے پڑی کر دو سائے کالی کملیاں وادی پیا حضرات یہ تھے محترم